اگر میں آپ سے کہوں ایک شخص کی جرأت مندانہ خواہش نے 2 عظیم سلطنتوں کی تقدیر بدل دی، اگر ایک جنگجو بادشاہ کی قیادت میں لڑی گئی ایک جنگ نے مشرقی وسطیٰ کا نقشہ ہمیشہ کے لیے بدل دیا، آج ہم جانیں گے دلیری، تدبر اور فتح کی علامت الپرسلان کی داستان، وہ فاتح جس نے بازنطینی سلطنت کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کیا اور اناطولیہ میں اسلامی بالادستی کی بنیاد رکھی۔ تاریخ کے شائقین کو خوش آمدید، میں ہوں آپ کا میزبان فیکٹ سنیپ شاٹس، اور آج کی اس تفصیلی ڈاکومنٹری میں ہم جانیں گے سلجوقی سلطنت کے دوسرے سلطان الپرسلان کی شاندار زندگی کی کہانی۔ ابتدائی جدوجہد سے لے کر منذکرت کی فیصلہ کن فتح تک ہم ہر پہلو کا احاطہ کریں گے جو اسے ایک عظیم رہنما بناتا ہے۔ اگر آپ جنگی حکمت عملیوں، قرونی وسطیٰ کی سیاست اور ایک عظیم رہنما کی حقیقی داستان میں دلچسپی رکھتے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے۔ ویڈیو کے آخر تک ہمارے ساتھ رہیے کیونکہ ہم جانیں گے الپرسلان کی میراث آج کے زمانے میں کیسے گونج رہی ہے۔ الپرسلان کو جاننے سے پہلے اس زمانے کو سمجھنا ضروری ہے جس میں وہ پیدا ہوا۔ 11ویں صدی کا زمانہ انتشار کا دور تھا۔ اسلامی دنیا مختلف خاندانوں میں بٹی ہوئی تھی۔ فاطمی، عباسی اور مقامی سردار ایک دوسرے کے خلاف صف آرا تھے۔ اسی انتشار میں ایک نئی قوت ابھری، سلجوقی ترک۔ یہ وسطی ایشیا سے تعلق رکھنے والے خانہ بدوش قوم تھی جنہوں نے اسلام قبول کیا اور مغرب کی طرف ہجرت کی۔ ان کی عسکری صلاحیت اور دینی جذبہ انہیں منفرد بناتے تھے۔ سلجوقی خاندان کے بانی سلجوق بن دوقاق کے پوتے تغرل بیگ نے بغداد فتح کر کے عباسی خلیفہ سے حکمرانی کا منصب حاصل کیا۔ اس سے نہ صرف ان کی سیاسی حیثیت مضبوط ہوئی بلکہ مذہبی جواز بھی ملا۔ یہی وہ بنیاد تھی جس پر الپرسلان کا عروج ممکن ہوا۔ 1029 میں پیدا ہونے والے الپرسلان کا اصل نام محمد بن داؤد چاغری تھا، مگر تاریخ انہیں ان کے لقب سے یاد رکھتی ہے جس کا مطلب ہے شیر دل۔ ان کے والد چاغری بیگ تغرل بیگ کے بھائی سلجوق سلطنت کے بانیوں میں شامل تھے۔ الپرسلان نے بچپن سے ہی جنگی فنون، حکمرانی، قرآن اور فقہ کی تعلیم حاصل کی۔ وہ بچپن ہی سے فوجی مہمات میں شامل ہوتے رہے جس سے ان کی قیادت صلاحیت پروان چڑھی۔ تغرل بیگ کی وفات کے بعد جانشینی کے مسئلے نے شدت اختیار کی۔ تغرل نے سلمان کو جانشین نامزد کیا لیکن حقیقی قوت الپرسلان کے پاس تھی۔ سیاسی چالاکی، سفارتی تعلقات اور نظام الملک جیسے ماہر مشیر کی مدد سے الپرسلان نے اقتدار حاصل کر لیا اور 1064 میں سلطان بنے۔ اقتدار حاصل کرنے کے بعد الپرسلان نے سلطنت کو منظم کرنا شروع کیا۔ انہوں نے موضوع گورنر تعینات کیے، عدالتی نظام بہتر بنایا اور فوج کو منظم کیا۔ ان کی سب سے بڑی کامیابی نظام الملک کو وزیر بنانا تھی۔ نظام الملک نے نہ صرف انتظامی اصلاحات کی بلکہ نظام تعلیم بھی قائم کیا۔ انہوں نے مدارس کا جال بچھایا جہاں فقہ، تفسیر اور حکومتی معاملات کی تعلیم دی جاتی تھی۔ ان کے بنائے گئے اصول بعد میں سیاست نامہ کی صورت میں مدون ہوئے۔ سلطنت کے اندرونی حالات مستحکم کرنے کے بعد الپرسلان نے بازنطینی سرحدوں کی طرف توجہ دی۔ اناطولیہ، آرمینیا اور جارجیا کے علاقوں پر سلجوقی افواج نے کئی بار کامیاب حملے کیے۔ 1064 میں آرمینیا کا دارالحکومت آنی فتح کیا گیا۔ اس کی اہمیت صرف عسکری نہیں بلکہ مذہبی اور ثقافتی بھی تھی۔ ان فتوحات کے ذریعے الپرسلان نے اناطولیہ میں ترکوں کے لیے راہیں کھول دی اور مقامی اقوام کو اسلامی حکومت کی طرف مائل کیا۔ 1071 میں بازنطینی بادشاہ رومانوس چہارم نے بڑی فوج کے ساتھ مشرق کی طرف پیش قدمی کی تاکہ سلجوقی خطرے کو ختم کیا جا سکے۔ الپرسلان اس وقت قفقاز میں تھے۔ جیسے ہی انہیں خبر ملی وہ تیزی سے منذکرت کی طرف روانہ ہوئے۔ یہ جنگ عسکری تاریخ کا شاہکار مانی جاتی ہے۔ الپرسلان کی فوج تعداد میں کم تھی مگر انہوں نے گھات لگانا، جعلی پسپائی اور نفسیاتی حربوں کے ذریعے بازنطینی فوج کو پچھاڑ دیا۔ بازنطینی جرنیل اندرونی سازش کا شکار ہوئے اور رومانوس چہارم قید ہو گئے۔ یہ پہلا موقع تھا کہ کوئی مسلم سپہ سالار عیسائی شہنشاہ کو زندہ قید کرنے میں کامیاب ہوا۔ تاریخی روایات کے مطابق جب رومانوس کو سلطان کے سامنے پیش کیا گیا تو سلطان نے پوچھا اگر میں تمہاری جگہ ہوتا تو تم کیا کرتے؟ رومانوس نے کہا شاید قتل یا ذلت۔ سلطان نے مسکرا کر کہا میری سزا کہیں بڑی ہے، میں تمہیں معاف کرتا ہوں۔ انہوں نے رومانوس کو عزت کے ساتھ رکھا، معاہدہ کیا اور انہیں رہا کر دیا، مگر رومانوس واپس جا کر سیاسی سازشوں کا شکار ہوئے اور قید اور اندھا کر دیے گئے۔ منذکرت کی فتح نے اناطولیہ کے دروازے ترکوں کے لیے کھول دیے۔ بڑی تعداد میں ترک قبائل یہاں آ کر آباد ہونے لگے۔ آنے والے سالوں میں اناطولیہ کی شکل مکمل طور پر بدل دی گئی۔ بازنطینی سلطنت کمزور ہوئی، داخلی جنگوں میں الجھ گئی اور آخرکار صلیبی جنگوں کا آغاز ہوا۔ دوسری طرف سلجوقی طاقت کا مرکز بن گئے۔ منذکرت کے بعد الپرسلان نے توجہ وسطی ایشیا کی طرف مرکوز کی۔ انہوں نے کاراخانیوں کے خلاف مہم کا آغاز کیا۔ 1072 میں ایک قلعے کی فتح کے بعد قلعے کے کمانڈر نے اچانک خنجر سے حملہ کر دیا۔ سلطان شدید زخمی ہوئے اور چند دنوں بعد انتقال کر گئے۔ ان کی عمر صرف 43 سال تھی۔ ان کے آخری الفاظ تھے میں آج زندہ ہوں، کل کا علم نہیں۔ انصاف کے ساتھ حکومت کرو، خدا کے آگے عاجز رہو اور اپنی قوم کی بھلائی کے لیے کوشش کرتے رہو۔
اگرچہ الپرسلان کی حکمرانی صرف 9 سال پر محیط تھی، مگر اس کے اثرات صدیوں پر پھیلے ہیں۔ انہوں نے اسلامی دنیا کو نیا رخ دیا، ترکوں کے لیے اناطولیہ کو ممکن بنایا اور حکومت کے ایسے اصول وضع کیے جو بعد میں عثمانی اور مغلوں نے بھی اپنائے۔ ترکی میں انہیں قومی ہیرو سمجھا جاتا ہے، ایران میں انہیں اسلامی اتحاد کی علامت مانا جاتا ہے اور وسطی ایشیا میں وہ ترک کی غیرت کی علامت ہیں۔ ان کے وزیر نظام الملک نے ان کے بیٹے ملک شاہ کے دور میں بھی حکومت کو استحکام دیا۔ الپرسلان نے ایک مشکل جانشینی کے بعد حکومت حاصل کی، منذکرت میں تاریخی فتح حاصل کی اور اسلام، حکمت اور قیادت کے زرعی اصول چھوڑے۔ ان کی زندگی اس بات کی گواہ ہے کہ تاریخ کبھی کبھی ایک شخص کے فیصلے پر مڑ جاتی ہے۔ اگر آپ کو یہ ہسٹری پسند آئی ہو تو لائک کا بٹن دبائیں، دوستوں سے شیئر کریں اور مزید تاریخی کہانیوں کے لیے سبسکرائب کریں۔ آپ کو الپرسلان کی کون سی بات سب سے زیادہ متاثر کن لگتی ہے؟ کمنٹ میں ضرور بتائیں۔ شکریہ، اور یاد رکھیں تاریخ صرف ماضی کی کہانی نہیں بلکہ یہ ہمارے ہونے کی پہچان ہے۔